شبیر کو راہ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، شبیر کو راہ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید عباس اشاق لکھوی صاحب قبلہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، آج کے روز یہ جلوس کا اہتمام، یہ نوحہ خوانی، یہ سیاہ کپڑے، یہ آہ و بکا، یہ ماتم و سینہ زنی کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے آج ہی کی تاریخ 28 رجب کو مولا حسین اپنے نانا کے وطن سے نکلے تھے اور یہ اعلان کر کے نکلے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی امام حسین کا سفر تاج و تخت کے لیے نہیں تھا، حکومت و سلطنت کے لیے نہیں تھا، مال و منان کے لیے نہیں تھا، دینار و درہم کے لیے نہیں تھا۔ امام حسین کا سفر اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے تھا۔ اصلاح کا مطلب یہ تھا کہ وہ دین جو پیغمبر اسلام نے پہنچایا تھا، وہ کلمہ جو پیغمبر کی وجہ سے مسلمانوں کی زبان پر آیا تھا، خود مسلمان ہی کلمہ پڑھ کے اسلام کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ تو امام حسین اصل تصویر اسلام پیش کرنے کے لیے نکلے، اور آج اس جلوس کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی اصل تصویر کو پیش کریں، اس لیے کہ اس وقت ان آتنکوادیوں کی وجہ سے، دہشت گردوں کی وجہ سے، کلمہ پڑھ کے انسانیت پر ظلم کرنے والوں کے سبب سے اسلام بھی دو ہو گئے ہیں۔ ایک قرآن والا اسلام ہے، ایک مسلمان والا اسلام ہے، اور عام طور پر لوگ مسلمانوں کی حرکتوں کو اسلام سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کی سیرت کو اسلام سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کی عادتوں کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کی حرکتوں کا نام نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کی عادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ اسلام قرآن کی آیتوں کا نام ہے، اسلام قرآن کی آیتوں کا نام ہے۔ بس یہ بات طے ہو جائے کہ اسلام قرآن کی آیت کا نام ہے، اب جس کے عمل پر آیت آئے، جس کے سونے پر آیت آئے، جس کے جاگنے پر آیت آئے، جس کی آہٹ پر آیت آئے، جس کی کروٹ پر آیت آئے، جس کی بات پر آیت آئے، جس کی زکوٰۃ پر آیت آئے، تو اسلام کچھ اور نہیں ہے، اس کی بات کا نام اسلام ہے، اس کی خیرات کا نام اسلام ہے۔ عزیزو، اصل اسلام کو پہنچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے، تو دیکھیں دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو رسول اسلام لے کے آئے تھے وہ کچھ اور ہے۔ عزیزو، اسلام ہرگز انسانیت کے لیے سبب زحمت نہیں بنتا ہے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تم گلوں کے اوپر خنجر رکھ کے کلمہ پڑھواؤ، تم سینوں کے اوپر سل رکھ کے کلمہ پڑھواؤ۔ اسلام ہرگز آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتا، اسلام ہرگز دہشت گردی کو بڑھاوا نہیں دیتا۔ وہ اسلام نہیں ہے جہاں دہشت گردی ہو، اسلام تو بنا ہی سلامتی سے ہے، جہاں سلامتی نہ ہو وہاں اسلام ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں بہت مختصر سے لفظوں میں آپ کو اسلام اور انسان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اسلام انسان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں روزہ بھی ہے، اسلام میں حج بھی ہے، اسلام میں عبادتیں بھی ہیں، لیکن اسلام نے انسان کا اتنا خیال رکھا ہے کہ عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کی عظمت سامنے نہیں رکھی گئی ہے، انسان کی طاقت کو سامنے رکھا گیا ہے۔
یعنی اللہ نے عبادت کو بھی جو واجب کیا ہے تو اپنی عظمت کے مطابق واجب نہیں کیا ہے، انسانی طاقت کے مطابق واجب کیا ہے۔ نمازیں اتنی ہی واجب کی ہیں جتنی انسان پڑھ سکے، روزے اتنے ہی واجب کیے ہیں جتنے انسان رکھ سکے، حج اسی پر واجب کیا ہے جو حج کو ادا کر سکے۔ یعنی اللہ نے عبادت میں بھی اپنی عظمت کو نہیں دیکھا ہے، انسان کی قوت کو دیکھا ہے، انسان کی طاقت کو دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے جب خود اسلام لانے والے پیغمبر اسلام نے اتنی نمازیں پڑھی کہ ان کے پیر سوج گئے، ان کے پیروں پر ورم آ گیا، تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ میرے نبی آپ اتنی نمازیں نہ پڑھیے، اتنی عبادت نہ کیجئے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جائے۔ یعنی نماز کو بھی اللہ رحمت بنانا چاہتا ہے، نمازی کے لیے زحمت نہیں بنانا چاہتا ہے۔ عبادت کو بھی سبب رحمت رکھنا چاہتا ہے، سبب زحمت نہیں رکھنا چاہتا۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ میرے نبی آپ اتنی عبادت نہ کیجئے، اتنی نماز نہ پڑھیے کہ آپ کو تکلیف ہونے لگے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جس نبی کو کثرت عبادت کے لیے مکان میں روکا ہے، اسی کو غدیر کے میدان میں ٹوکا ہے کہ اے میرے نبی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا۔ میں کہوں گا یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف عبادت کے معاملے میں نبی کو روکا جا رہا ہے، دوسری طرف علی کی ولایت کے معاملے میں غدیر میں نبی کو ٹوکا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج سمجھا رہے ہیں کہ نہ عبادت کے معاملے میں ہم کو تکلیف برداشت ہے، نہ علی کے معاملے میں تاخیر برداشت ہے۔ عزیزان گرامی، نماز میں بھی نمازی کی طاقت کو دیکھا گیا، نمازیوں کی زحمت کو دیکھا گیا۔ چنانچہ نماز میں سب سے زیادہ ثواب، اب توجہ سنیے گا، نماز جماعت کا ہے۔ فرادہ نماز کا وہ ثواب نہیں ہے جو نماز جماعت کا رکھا گیا، لیکن نماز جماعت میں بھی قانون یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز جماعت پڑھاتے ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھنا تو دل چاہے جتنی طولانی نماز پڑھنا، مگر جب نماز پڑھانے کے لیے، جماعت کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونا تو جماعت کی نماز مختصر پڑھانا، اس پہ طول نہ دینا، دعاؤں پر زور نہ دینا، مستحبات پر زور نہ دینا، صرف واجب پر اکتفا کرنا۔ پورے توجہ سنیے گا بھائی، جب ہم اکیلے نماز پڑھیں تو ہمیں آزادی دی گئی کہ ہم چاہے جتنی دیر تک نماز پڑھیں، لیکن جب نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو حکم ہے کہ نماز جماعت میں زیادہ تاخیر نہ کرنا، لمبے لمبے سورے نہ پڑھنا، رکوع کو طول نہ دینا، سجدے کو طول نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جماعت میں جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان میں صرف جوان نہیں ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، سب صحت مند نہیں ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، سب مقامی نہیں ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں۔ بھائی جماعت میں جوانوں کے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، صحت مندوں کے ساتھ بیمار بھی ہوتے ہیں، مقامیوں کے ساتھ مسافر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے نماز جماعت مختصر پڑھانا۔ لیجئے نماز جماعت میں بھی اللہ نے اپنی عظمت کو نہیں دیکھا ہے، نمازیوں کی زحمت کو دیکھا ہے، انسانوں کی زحمت کو دیکھا ہے۔ اس لیے کہ پڑھنے والوں میں سب جوان نہیں ہیں، توجہ سنیے گا، پڑھنے والوں میں سب جوان نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب صحت مند نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں، سب مقامی نہیں ہیں، مسافر بھی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہی نبی جس نے ہم کو حکم دیا کہ نماز میں تاخیر نہ کرنا، وہی نبی ہے، مسجد نبوی ہے، جماعت کی نماز ہے، نبی کی پیٹھ ہے، پیٹھ پر حسین ہے۔ بھائی وہی نبی خود نماز پڑھا رہے ہیں اور پیٹھ پر حسین بیٹھ گئے تو اب سجدے میں طول پر طول دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، ہم سے آپ نے کہا کہ نماز میں زیادہ دیر نہ لگانا، جماعت کی نماز میں، اور خود سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ ارے آپ کے پیچھے بھی تو جماعت ہے، اس میں بھی صرف جوان نہیں ہے، ضعیف بھی ہیں، ارے سب صحت مند نہیں ہیں، کچھ بغض علی کے مریض بھی ہیں، ارے سب مقامی نہیں ہیں، کچھ جہنم کے مسافر بھی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف ہمیں حکم دیا کہ نماز میں زیادہ دیر نہ کرنا، اور دوسری طرف خود سجدے میں طول پر طول دے رہے ہیں۔ آواز دیں گے نماز میں اختصار کا حکم
نمازیوں کو زحمت سے بچانے کے لیے، لیکن یہ سجدے کو طول عظمت حسین سمجھانے کے لیے کہ امام حسین کی عظمت کو سمجھو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ محرم میں بھی امام کی نماز کو نہ بھولا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں بھی حسین کو نہ بھولنا، اس لیے کہ حسین ہی وہ مرکز ہے کہ اس دور میں جب آتنکواد کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر سماج کو پریشان کیا جا رہا ہے، بیوہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، تو فقط ایک ذات ہے حسین جو انسانوں کو جمع کر سکتی ہے۔ بھائی دین سمجھانا الگ بات ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ دین بتائیے گا کہاں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمین کو بتائیں کہ اسلام میں آتنکواد نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، تو آپ بتائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ ہر جگہ نہ غیر مسلم جانے پر تیار ہے، نہ ہر جگہ شریعت اسے بلانے پر تیار ہے۔ بھائی کعبے میں غیر مسلم جاتا نہیں، شریعت اسے بلاتی نہیں، مسجد میں غیر مسلم جاتا نہیں، شریعت اسے بلاتی نہیں، تو پہلے کوئی ایسا اسٹیٹ ڈھونڈیے جہاں نہ بلانے پر پابندی ہو نہ آنے پر پابندی۔ وہ اسٹیٹ وہ اسٹیٹ مولا حسین کے نام پر کہ یہاں ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم بھارت کے واسی ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے تمنا کی تھی کہ مجھے بھارت چلے جانے دو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج سے 1400 برس پہلے بھارت میں مسلمان تو تھا نہیں، امام حسین نے کیوں تمنا کی کہ مجھے بھارت چلے جانے دو؟ بھائی 1400 برس پہلے حسین دیکھ رہے تھے کہ بھارت میں مسلمان نہیں ہے مگر بھارت میں انسان موجود ہے، انسانیت موجود ہے۔ بعضیوں میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ اگر صحیح دین اور صحیح اسلام پیش کرنا ہے تو امام حسین کے نام پر پیش کیجیے۔ دیکھیں امام حسین ہی کی واحد ذات ہے کہ جہاں نہ دھرم کی قید ہے نہ مذہب کی قید ہے۔ ہمارے شہر لکھنؤ میں نہ جانے کتنے امام باڑے ہمارے ہندو بھائیوں کے بنوائے ہوئے ہیں۔ مہاراجہ گوالیار کے ہاں آج بھی تعزیہ اٹھتا ہے، مہاراجہ دتیا کے ہاں آج بھی تعزیہ اٹھتا ہے۔ امام حسین کی شان میں صرف شیعہ و مسلمان قصیدے نہیں پڑھتے، ارے روپ کماری جیسی مشہور ہندو خاتون نے کہا، نہ جانے کتنے مرثیے انہوں نے کہے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب چھنے تھے اسی زمانے میں۔ کیسے کیسے ہندو شاعر گزرے، اللہ اکبر۔ میں 2 مصرے سناتا ہوں۔ یہ ملک انسانیت کی تبلیغ کا سب سے بہتر مرکز ہے، وہ امام حسین انسانیت کی تبلیغ کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ ماتھر صاحب ہمارے لکھنؤ کے مشہور شاعر ماتھر صاحب نے کہا بھئی 2 مصرے ہی کافی ہوں گے کہ قرآن پڑھنے والے بنے قاتل حسین۔ بھئی امام حسین کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، امام حسین کو عیسائیوں نے قتل نہیں کیا، امام حسین کو خود کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ماتھر صاحب نے کہا کہ قرآن پڑھنے والے بنے قاتل حسین اور گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ گیتا کے پڑھنے والے عزادار ہو گئے۔ یہ جلوس، یہ ماتم اور یہ مجلس عزیزوں اس لیے ہے کہ وہ آج ہی کی تاریخ امام حسین اصل اسلام کو انٹروڈیوس کرانے نکلے تھے، لہذا آج ہی کی تاریخ حسینی بھی اسی فریضے کو پورا کرتے ہیں کہ مولا حسین نے جو اصل اسلام پیش کیا تھا، وہ اسلام جو امن کا دین ہے، وہ اسلام جو سکون کا دین ہے، وہ اسلام جو انسانیت کے تحفظ کا دین ہے، وہ پیغام پہنچایا جائے، پوری دنیا کو بتایا جائے کہ دین دہشت گردی کا نام نہیں ہے، دین یزیدیت کا نام نہیں ہے، دین حسینیت کا نام ہے۔ لہذا آج ہی کی تاریخ یہ میسج کنوے کیا جاتا ہے اور تمام غیر مسلم برادران کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ واقع کربلا کو پڑھیں اور واقع کربلا سے سمجھیں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ بس عزیزوں، مدینہ امام حسین کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ عیسائیوں کی وجہ سے، یہودیوں کی وجہ سے۔
آتش پرستوں کی وجہ سے؟ بھئی ان کا اپنا وطن مدینہ اور اسلام کی متبرک ترین جگہ، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ انہی کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ یہ کون کلمہ پڑھنے والے تھے؟ جن کی زبان پر کلمہ تھا مگر دل میں اسلام نہیں تھا۔ آج ہی کی تاریخ، نبی اپنے نانا کے روضے پر گئے اور جانے کے بعد راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب اپنے نانا کی قبر پر گئے تو ایسے گئے جیسے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، پھر اپنے بھائی کی قبر پر آئے تو ایسے جیسے شہزادہ شہزادے سے ملنے جاتا ہے، لیکن جب اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جیسے چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا قبر پر آئے، آواز دی اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر رسم دیکھنے چلو، اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر رسم دیکھنے چلو۔ قبر سیدہ سے آواز آئی میرے عباس کو بلا دو۔ عباس آئے، امام حسین کے بھائی، اور اپنی جناب سیدہ کی قبر پر بیٹھ گئے۔ قبر سے آواز آئی میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ عزیزان گرامی، چلے ابھی آپ سارے باتیں ڈاکٹر قمر عباس صاحب سے سن رہے تھے کہ یہ علم کیا ہے اور یہ اونٹ کیوں نکل رہے ہیں، یہ سامنے جھولے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، عجیب و غریب واقعہ۔ دیکھیں امام حسین سے ہمارے ہندو حضرات کو کتنی عقیدت ہے۔ دیکھیں اس ہندوستان میں یہ حقیقت ہے کہ ہم جس طرح سے، جس آزادی سے اس بھارت میں عزاداری کر لیتے ہیں، پوری دنیا کے کسی دیش میں نہیں کر سکتے۔ یہ واحد دیش ہے جہاں غیر مسلم بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے مگر انسانیت موجود ہے۔ اور امام حسین کی محبت کے لیے اسلام کی شرط بعد میں آتی ہے، انسانیت کی شرط پہلے آتی ہے۔ میں واقعہ سناتا ہوں کہ حسین ٹیکری جناب مدھیہ پردیش میں ایک چھوٹا سا شہر ہے رتلام، اور وہاں پر امام حسین کی ایک بارگاہ حسین ٹیکری کہلاتی ہے۔ بہت سے لوگ وہاں منت ماننے جاتے ہیں، جس کے پاس روزی نہیں ہوتی وہ روزگار مانگنے جاتا ہے، وہ امام حسین سے دعا مانگتے ہیں اور دعا پوری ہوتی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جو ہر مہینے وہاں جاتا تھا، اس کا ایک ہندو دوست تھا۔ تو ایک دن اس ہندو دوست نے پوچھا کہ بھئی ہر مہینے تم یہ رتلام کیوں جاتے ہو، حسین ٹیکری کیوں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے سلوشن کے لیے وہاں حسین بابا کا روضہ ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ تو اس ہندو دوست نے کہا کہ کیا تمہارا حسین بابا صرف تم ہی کو مانگنے پاتا کرتا ہے؟ اگر میں کچھ مانگوں تو کیا مجھے نہیں ملے گا؟ تو جواب دیا کہ ارے حسین بابا آفتاب کا نام ہے، سورج کا نام ہے، سورج دھرم پوچھ کے روشنی نہیں بانٹتا ہے۔ حسین دریا کا نام ہے، دریا مذہب پوچھ کے پانی نہیں پلاتا ہے۔ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ میں مانگنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے بھائیوں کے بیٹے ہیں، صاحب اولاد ہیں، لیکن میرے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک بیٹا مل جائے تو میرے ماتھے سے یہ دھبا مٹ جائے، بے ولدی کا، لا اولاد ہونے کا دھبا مٹ جائے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین تمہیں بیٹا دیں تو سنو، امام حسین کے بھی ایک 6 مہینے کا بیٹا تھا جس کا نام علی اصغر تھا، اور کربلا میں وہ 3 دن کا پیاسا تھا، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو گیا تھا۔ جب امام حسین نے آخری بار کربلا میں، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو بڑے بڑے ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ امام حسین نے جب آواز دی ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو 6 مہینے کے بچے نے جو آپ جھولا دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی شبیہ ہے، اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین خیمے میں آئے، اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور لشکر یزید کے سامنے پہنچے اور کہا سنو، اگر معاذ اللہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو 6 مہینے کے بچے کا کوئی جرم نہیں ہوتا، اسے پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے پانی نہ پلایا۔ امام حسین نے جلتی ہوئی مٹی پر لٹایا، کہا اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو تم اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، لیکن پھر بھی کسی نے پانی نہیں پلایا۔ تو امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا علی اصغر ذرا ان کو بتا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے۔
تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ایک ایتہاسک ستیہ ہے کہ اس 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی. لیکن عزیزان گرامی اس کے باوجود ہرملہ نام کے ظالم نے تیر سے نشانہ باندھا اور بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر قتل کر دیا گیا. یہ واقعہ سنایا کہ علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر مار ڈالے گئے. ایسی پیاس کسی بچے کی نہیں بجھائی جاتی جیسے علی اصغر کی بجھائی گئی کہ 3 بال کا تیر اس بچے کی گردن میں. کہ اگر تم چاہتے ہو امام حسین تمہیں بیٹا دیں تو تم ان سے کہنا حسین بابا تمہیں تمہارے 6 مہینے کے بیٹے کا واسطہ مجھے ایک بیٹا دے دو. یہ شخص گیا مولا حسین کے دربار میں پہنچا اور ہاتھ جوڑے اور کہا حسین بابا تمہیں تمہارے 6 مہینے کے بچے کا واسطہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دو. دعا مانگنے کے بعد باہر آیا اور باہر آنے کے بعد کہا کہ مجھے یہاں یقین ہو گیا کہ یہ حسین بابا مجھے بیٹا دیں گے، اس لیے کہ مجھے عجب سکون ملا ہے. اور یہ کہنے کے بعد اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ میں نے ایک منت مانی ہے. کہا کیا منت ہے؟ کہا تم وعدہ کرو کہ تم مجھے روکو گے نہیں. کہا تم بتاؤ منت کیا ہے؟ کہا میں نے منت یہ مانی ہے کہ اگر حسین بابا مجھے ایک بیٹا دے دے تو 10 محرم کو جس دن حسین بابا کا بیٹا مارا گیا تھا میں حسین بابا کے بیٹے کے نام پہ اپنے بچے کو زندہ دفن کر دوں گا. یہ سننا تھا کہ اس کے مسلمان دوست کے بدن میں تھرتھری پڑ گئی. اس نے کہا یہ کیسی منت ہے؟ تو کہا میں ٹھاکر ہوں، میں جو مان لیتا ہوں اسے پورا کر کے رہتا ہوں. اگر بیٹا ہوا تو میں حسین بابا کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا. جو ایک دے سکتا ہے وہ اس کے بعد ایک اور دے گا. لیجئے دن گزرے، اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اسے منت یاد آئی. جب 10 محرم آئی اور تعزیے نکلے تو اس نے اپنی پتنی سے کہا، بیوی سے کہا کہ ذرا بچے کو پاک کر دو، صاف کپڑے پہنا دو. لیجئے بچہ پوتر کیا گیا، پاک کپڑے پہنائے گئے. ماں نے بچے کو باپ کی گود میں دیا. باپ پیچھے پیچھے تعزیے کے ساتھ گیا. تعزیے دفن ہو گئے، سارے شیعہ واپس آ گئے. یہ اکیلا بیٹھا رہا. جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا کہ حسین بابا گواہ رہنا میں اپنی منت پوری کر رہا ہوں. تو یہ کہنے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر کھودی، وہ اپنے زندہ بچے کو قبر میں لٹا دیا اور روتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا. لیکن پھر اسے خیال آیا کہ جب بچے کی ماں پوچھے گی کہ میرا بچہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا. تو یہ دروازے کے پاس پہنچا اور اس نے دروازے کی درار سے دیکھا تو اس کے بدن میں تھرتھری پیدا ہو گئی. اس لیے کہ وہ بچہ جسے یہ قبر میں ڈال کے آیا تھا وہ ماں کی گود میں ہمک رہا تھا اور ماں بچے کے بالوں سے مٹی کو صاف کر رہی تھی. یہ اندر پہنچا کہ یہ بتا یہ بچہ تیرے پاس کیسے آیا؟ کہ تم بتاؤ میرے بچے کو کہاں چھوڑ آئے تھے؟ کہ تو بتا تجھے ملا کیسے؟ کہ جب تم لے کے چلے گئے کافی دیر ہو گئی، مجھے خیال آیا میرا بچہ پیاسا ہوگا تو میں نے سوچا کہ جنہوں نے دیا ہے ان کا تو بچہ 6 مہینے کا 3 دن کا پیاسا تھا. کہ میں بیٹھی رہ گئی. لیکن جب کافی دیر ہوئی میرا دل گھبرایا. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا حسین بابا تمہیں تمہارے بیٹے کا واسطہ میرا بیٹا واپس آ جائے. کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہ اب جو میں نے دیکھا کوئی سفید کپڑوں میں بزرگ کھڑے تھے، گود میں بچہ تھا. کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. آپ جائیں اور اس بات کی تصدیق کر لیں. بس عزیزان گرامی وہ علی اصغر اس کے جھولے کی شبیہ ہے. آپ میں لٹریچر پڑھنے والے ہی موجود ہوں گے. دیکھیں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی پوری دنیا میں تباہی مچی تھی تو اس وقت ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ ایک اپیل فار پیس کی جائے، امن کے لیے، شانتی کے لیے پوری دنیا کو ایک سندیش دیا جائے. تو اس میں میٹنگ میں ڈسکشن اس بات پر ہوا کہ وہ میسج آف پیس کس کے نام سے کنوے کیا جائے. بھائی جب ناگاساکی میں وہ ہیروشیما میں بم گرا تھا نہ جانے کتنے بچے مر گئے تھے. تو اب سوال یہ تھا کہ میسج آف پیس
یہ شانتی سندیش کس کے نام پر بھیجا جائے؟ دیکھیں اس میں پوری دنیا کے انٹیلیکچوئلز موجود تھے، تو سب نے یہ طے کیا کہ دنیا میں شانتی رہنا چاہیے، اس کا سندیش حسین کے 6 مہینے کے بیٹے کے نام پر بھیجا جائے گا۔ آج بھی کتابوں میں وہ میسج آف پیس موجود ہے۔ بس عزیزوں میری اپیل ہے کہ شانتی کے لیے، امن کے لیے، ایکتا کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین کی شخصیت کو پیش کیا جائے۔ یہ سارا اہتمام اسی لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر یہ خالی ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے یہ مجلس ماتم، تو ہم بند کمرے میں مجلس کر لیتے، یا آن روڈ جلوس نہ نکالتے۔ یہ آن روڈ جلوس نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے جنت جانا چاہتے ہیں۔ عزیزو ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اس آتنکواد کو سمجھے جو آج سے 1400 برس پہلے ہوا تھا۔ دیکھیں یہ آتنکوادی جو آج ہمارے دیش میں آتنکوادی گھٹنائیں کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے نبی کی بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا، وہ بھی آتنکواد تھا۔ انہوں نے امام حسین کو میدان کربلا میں 72 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا، یہ بھی آتنکواد تھا۔ یہ آتنکواد کے وروڈ ہو رہا ہے، اور آتنکواد میں سب سے بڑا آتنکواد یہ تھا بھائی بچے کس دھرم میں قصوروار مانے جاتے؟ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، اگر بڑوں کو لوگ قصوروار کہہ لے تو کہہ لے، لیکن کربلا میں یہ ظلم بھی ہوا کہ حسین 6 مہینے کے بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے، اور حرملہ نے 3 بھال کا تیر نشانہ تاک کے بچے کے گلے پر مارا۔ اللہ اکبر، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا۔ امام حسین نے گلے سے تیر نکالا، اپنے خیمے کے دروازے پائے، اس بچے کی ماں کا نام ام رباب تھا۔ بس بات تمام ہو رہی ہے۔ ام رباب سے کہا ام رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے شوہر ہیں۔ کہا میں اور کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں۔ کہا میں حکم دوں تو مانو گی؟ کہا آقا حکم دیں۔ کہا ام رباب صبر کرنا۔ ماں اس انتظار میں تھی کہ شاید ظالموں میں کسی کا دل پسیج جائے اور کوئی میرے بچے کو پانی پلا دے، لیکن اب جو امام نے چادر کو ہٹایا دیکھا کرتا خون میں ڈوبا ہوا ہے، گردن ڈھلکی ہوئی ہے۔ ماں نے صرف اتنا کہا میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیا جاتے ہیں؟ اس ماں کا نام ام رباب تھا۔ بس عزیزو آپ رو چکے، میں رلا چکا۔ دیکھیں رونا بھی انسان ہونے کی پہچان ہوتی ہے، مانوتا کی پہچان ہوتی ہے، بات دل میں پہنچ رہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ وہی ماں ام رباب 28 رجب کو امام حسین نکلے تھے، 10 محرم کو ان کے 72 ساتھی ان کے ساتھ کربلا میں مار دیے گئے۔ پھر ان کی بہنیں اور ان کی بیویوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں، ان کو قید خانے میں رکھا گیا۔ پھر 8 ربیع الاول کو بھی جلوس نکلتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ قافلہ پھر واپس آیا تھا۔ آپ سوچئے اب جب قافلہ واپس آیا تو حسین کی چھوٹی بہن نے ایک مرثیہ پڑھا تھا کہ نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم بھرا گھر لے کے گئے تھے، لٹ کے آئے ہیں۔ اب اس قافلے میں لٹی ہوئی بیویوں میں بس 1 منٹ علی اصغر کی ماں بھی تھی جس کا نام ام رباب تھا۔ لکھا ہے وہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ جب کوئی کہتا تھا بی بی تم دھوپ میں بیٹھ کے کیوں روتی ہو، تم سائے میں کیوں نہیں چلتی، تو جواب دیتی تھی وہ سائے میں کیا جائے جس نے اپنے بیٹے کی لاش دھوپ میں دیکھی ہو، جس نے اپنے شوہر کی لاش دھوپ میں دیکھی ہو۔ لیکن ایک دن یہی ام رباب جب اس دنیا سے چلی گئی اور ام رباب کا غسل ہو رہا تھا تو جناب ام رباب کو غسل دینے والیوں میں ایک عورت نے دیکھا کہ ام رباب کی چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا بیبیوں دیکھو ام رباب شاید زیور باندھے ہوئے ہیں، لیکن اب جو چادر کو کھولا گیا تو اس سے زیورات نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں نکلی۔ ام رباب ان لکڑیوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے زندگی بھر ارے میرا اصغر، ارے میرا بچہ، ارے میرا پیاسا۔
लाइट को चालू कर दीजिए। लाइट को चालू कर दीजिए। अंजुमन मासूमिया सीना तनी करती हुई